آپ دیکھو مسلمانوں کے گھروں میں جو 11 مہینہ بے پردہ رہتی ہے، ٹی وی 11 مہینہ اوپن، ایل سی ڈی بڑی بڑی ٹی وی لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں. لیکن رمضان میں آپ مسلمانوں کے گھروں میں جا کر دیکھو تو کئی گھروں میں آپ کو ٹی وی پر پورا رمضان پردہ دکھے گا. پردہ یعنی جو 11 مہینہ بے پردہ تھی وہ رمضان میں اس کو بھی پردہ آ جاتا ہے. کیوں؟ نہیں، آنکھوں کا بھی روزہ ہے. ہم کیا کہتے تھے؟ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، غلط چیز نہیں دیکھنا. اور یہ کمینے ٹی وی میں خبریں بھی دیکھنے جاؤ تو کچھ نہ کچھ ننگی وگیاپن، ننگی ایڈورٹائز یہ لا دیتے ہیں. وہ ایک دم 2 کوڑی کی عورتوں کو سامنے لا دیتے ہیں تو روزہ خراب ہو جائے گا. آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے. تو رمضان میں ہم نے آنکھوں کا روزہ سمجھا اور باقاعدہ ہم نے رمضان میں ٹی وی پر بھی پردہ ڈال دیا. جی ہاں، لیکن عجیب بات ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند دکھا ٹی وی پر سے بھی پردہ اٹھا اور اب ساری چیزیں چالو ہے، سیریل چالو ہے، فلمیں گھروں میں شروع ہو گئی. تو یہ تو میرے بھائیوں میری بہنوں رمضان کا مذاق ہے، روزے کا مذاق ہے. اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ صرف تم کو 1 مہینہ ہی گناہوں سے بچنا ہے، 1 مہینہ ہی آپ کو حرام کاموں سے بچنا ہے، حرام کھانوں سے بچنا ہے، حرام دیکھنے سے بچنا ہے. نہیں، بلکہ اللہ رب العزت بلکہ میں کہتا ہوں کہ جیسے دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ٹریننگ ہوتی ہے. آپ فوج میں جائیے تو فوج میں بھی ٹریننگ ہوتی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں چاہیے ٹریننگ ہوتی ہے، ڈرائیور بنیے ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیچر بنیے ٹریننگ ہوتی ہے. ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ رمضان انسان کو بہترین انسان بنانے کی ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے، ایک ٹریننگ کیمپ ہے پورے 1 مہینے کا. سمر کیمپ ہے گویا کہ پورے 1 مہینے کا. زبان کا جیسے ہم روزے میں چغلی نہیں کر رہے تھے، گالی نہیں دے رہے تھے، عورتیں غیبت سے رک رہی تھی. لیکن میری بہنوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب رمضان ختم ہو گیا تو اب پڑوسنے مل کے چغلیاں شروع، غیبت شروع، اس کی برائی شروع؟ نہیں. رمضان میں ہم زبان سے غیبت نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ گالی نہیں دے رہے تھے کسی کو. کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے روزے کے بارے میں کہ رمضان میں تو یہ حال تھا کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں تم سے کوئی جھگڑا کرے تو جھگڑنا مت، محبت سے کہہ دینا میرا روزہ ہے. روزے کی حالت میں جھگڑنا نہیں ہے، گالی نہیں دینا ہے، غصہ نہیں ہونا ہے. تو رمضان میں ہم نے 1 مہینہ تک کہ اگر ہم کو کوئی غصہ دلا بھی رہا تھا تو ہم غصہ نہیں ہو رہے تھے. کوئی ہم کو گالی دے رہا تھا سامنے سے تو ہم اس کو گالی کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ہمیں احساس تھا اس بات کا کہ ہمارا روزہ ہے. تو کیا اب رمضان کے بعد گالی دینا جائز ہو گیا؟ رمضان کے بعد بدلہ لینا جائز ہو گیا؟ رمضان کے بعد جھگڑا کرنا جائز ہو گیا؟ نہیں. وہ میرے یارو، اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم نے رمضان کے مقصد کو سمجھ لیا اور جیسے زندگی ہم رمضان میں گزار رہے تھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے تھے، اگر ہم نے اس مقصد کو سمجھ لیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہم بن گئے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے والا ہم بن گئے، تو میں کہتا ہوں کہ ایمان والوں سے میں کہتا ہوں کہ پھر ہماری ہر رات چاند رات ہوگی اور ہمارا ہر دن عید کا دن ہوگا. جیسے عید کے دن ہم خوشیاں منا رہے تھے ویسے ہر دن ہمارا عید کا دن ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم رمضان کے مقصد کو سمجھ لیں. اور جیسے رمضان میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے تھے، چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، زنا سے، بدکاری سے، حرام کاری سے، اور اپنے آپ کو ہم حلال نہیں کھا رہے تھے، تو جس طریقے سے ہم حلال نہیں کھا رہے تھے تو پھر رمضان کے بعد ہم حرام کیسے کھائیں گے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ میں ایک جگہ ہے پولیس والوں کی مسجد ہے، وہاں سارے پولیس والے آتے ہیں. تو ایک مرتبہ میں نے رمضان میں بیان کیا تو ایک پولیس والے مجھے بیان کے بعد ملے اور کہنے لگے 2-4 روز کے بعد کہنے لگے مفتی صاحب آپ کے بیان کا ہمارے لوگوں پر بہت اثر ہوا.
میں نے کہا کیا اثر ہوا؟ کہا کہ مفتی صاحب رمضان میں جو کچھ بھی رشوت وغیرہ مل رہی ہے یا آ رہی ہے، اتنا اثر ہوا آپ کے بیان کا کہ ہمارا ایک بھی آدمی رمضان میں وہ رشوت کو کھا نہیں رہا ہے، کیونکہ آپ نے